اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ میں سے وہ خوش قسمت لوگ جو مکہ المکرمہ گئے ہوں، مدینہ منورہ گئے ہوں، یعنی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، اور زیارات کے دوران حرم شریف میں طواف کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کچھ نوٹ کیا؟ یا مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوں اور آپ وہاں پر مغرب کا وقت ہو جائے، دن ہو سوموار کا یا جمعرات کا یا رمضان کے دن ہوں، تو کیا آپ لوگوں نے کچھ نوٹ کیا؟ ناظرین، وہاں پر بہت سارے مکہ المکرمہ کے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں مغرب کے وقت وہاں پر، اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سے کپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گوا کے پیالے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں جو ہے وہ تھرمس ہوتا ہے، جس کو مطلب ہے جس میں پانی گرم رہتا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے، جو بھی اینی وے۔ تو میرا جب پہلی دفعہ وہاں پر جانا ہوا ناظرین، تو بڑا عجیب ہوا۔ میں دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جب ہم بیٹھے، مغرب کا وقت ہوا، تو پہلے انہوں نے ہمیں چھوٹے چھوٹے کپ پکڑائے۔ تو کپ میں نے پکڑا تو اس نے اشارہ کیا کہ ایسے کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے تھرموس سے تھوڑا سا اتنا سا قہوہ ڈالا، جو کہ مشکل سے شاید 3 چمچ بنتا ہوگا یا 4 چمچ۔ تو میں نے دیکھا، تو میں نے دوست سے کہا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ذرا اس کی خوشبو سونگھ کے دیکھو یہ کیا چیز ہے، کیونکہ وہ تو عادی تھے، وہاں جانتے تھے۔ میں فرسٹ ٹائم گیا تھا، تو میں نے کہا کہ خوشبو تو اچھی ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے الائچی کی ہوتی ہے، اس طرح کی خوشبو۔ آئیڈیا تھا کیونکہ گھر میں بھی والدہ الائچی وغیرہ چائے بناتی رہتی تھی، لیکن میں نے کہا یہ الائچی کی خوشبو آ رہی ہے اس پانی میں سے، اور یہ پانی گرین کلر کا کیوں ہے، سبز کلر کا ہے؟ تو اس نے کہا اس کو پی جاؤ، الائچی کا قہوہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ گرم گرم تھا، اتنا سو تو تھا، کتنی دیر رکھنی تھی۔ میں جلدی جلدی پی گیا۔ اب میں نے کہا یار پیاس کیا بوجھی اس سے؟ اس نے کہا یہ اتنا بھی کافی ہے، جتنا پی لیے اتنا بھی کافی ہے۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں، یہ جو مطلب تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں؟ کوئی ٹھیک ہے، کوئی زمزم ساتھ ماشاءاللہ پڑا ہوا تھا، ہم 3 گلاس پی چکے تھے، 4 تو میں نے کہا یہ چلو قہوہ ہے یار، ہم تو جب تک کوئی بڑا پیالہ چائے کا بھرا ہوا نہ ہو، ہمیں تو وہ چائے پینے کا مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم تو وہ، میں نے سمجھا یہ بھی چائے ہی ہے کسی قسم کی، کوئی قہوہ ہے۔ تو ناظرین پتہ چلا کہ یہ قہوہ ہے کس کا؟ صرف الائچی کا۔ کیوں الائچی کا قہوہ دیا جاتا ہے؟ وہ میرے لیے ایک نئی انفارمیشن تھی، اور اس انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہی کتنی بیماریوں کا علاج، کتنی بیماریوں کا۔ ناظرین، جب آپ طواف کے لیے مسجد احرام میں ہوتے ہیں اور آپ طواف کے ایریا میں ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے ہوتے ہیں، اگر آپ کو وہاں پر وضو کرنا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو رفع حاجت ہو جائے، پیشاب کرنا پڑ جائے، دوبارہ وضو کرنا پڑ جائے، تو اتنے بندوں میں سے گزر کے جانا، ہزاروں بندوں میں سے گزر کے جانا، اور پھر واپس آنے تک آپ کی جگہ ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور لوگ اتنا رش ہوتا ہے کہ جتنے میں آپ جائیں گے آئیں گے، اتنے میں تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز آ چکی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بڑا ایشو ہوتا ہے۔ بعض جو لوگ جن کو بار بار پیشاب آتا ہے، جن کا مثانہ کمزور ہوتا ہے، یا جن کے ساتھ کچھ پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، گیس نہ خارج ہو جائے، یا جن کو ڈکار آتے ہیں، یا جن کی معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کو 5-6 گھنٹے تک وقفہ کرنا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا۔ جب آپ ایک دفعہ عمرہ کے لیے، طواف کے لیے چلے گئے، پھر آپ نے صحیح کرنی ہے، یہ سب کرنے کے بعد پھر آپ کو بال بھی کٹوانے ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا آلموسٹ پیریڈ ہوتا ہے۔ اس دوران اب کون جائے گا حمام میں، باتھ روم میں، ٹوائلٹ کے لیے؟ تو ناظرین، اس کام کے لیے سعودیوں نے، مطلب ظاہر طب نبوی سے، انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جو بھی آئیں یہاں پر، جو زائرین ہیں، مطلب یہ ہے کہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں مسجد حرام میں، تو ان کو وہ قہوہ پلاتے رہتے ہیں، سارے قہوہ، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی جگہ بھی بانٹی ہوں۔ تو یہ مجھے پتہ چلا، میرے دوست نے بتایا کہ یہ جو تم نے قہوہ پی لیا ہے، اب تمہیں پیشاب نہیں آئے گا، اب تمہیں رفع حاجت نہیں آئے گی۔
اب تمہارا جو ہے وہ تمہیں ڈکار نہیں آئیں گے، اب تمہیں کسی قسم کی بھی ہوا خارج نہیں ہوگی، تمہارے معدے میں گیس پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ان تمام چیزوں کا بہت بڑا علاج ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ پیا اور علاج ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، حرم میں بیٹھ کے پی رہے ہو، یہ تو دیکھو نا۔ میں نے کہا واقعی۔ ناظرین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب میں آپ کو سارے اس کے فائدے بتانے لگا ہوں سبز الائچی کے۔ اگر آپ ڈیٹیل سے سن لیں گے تو یقیناً آپ کے لیے بہت ہی خاص معلومات ہونے جا رہی ہے، جو کہ شاید آپ کو کہیں اور سے اتنی زیادہ نہ ملے۔ تو ناظرین، پروسٹیٹ گلینڈ یعنی جو مثانہ ہوتا ہے، بڑا ہوا مثانہ جس کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے، اس کا علاج تو اس میں ہے ہی ہے، وہ تو ڈن ہے 100%۔ اس کے علاوہ ناظرین اس کے اتنے فوائد ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ممالک میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جو لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ عربی لوگوں نے تو اس کو اپنا کھانا بنایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا کھانا نہیں ہوتا، دوپہر کا ہو یا رات کا ہو، کہ بغیر الائچی کے وہ کھاتے ہوں۔ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد الائچی میں وہ الائچی لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ عرب کے کسی ملک میں جا کے کھانا کھائیں تو وہ اینڈ پہ ایک پلیٹ دیں گے جس میں آپ کو سونف اور الائچی ملے گی کہ یہ بھی کھاتے جائیے آپ کھانا کھانے کے بعد۔ وہ لوگ اس چیز کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ الائچی ان کو کھانی ہے، تو ہوٹل والے الائچی دیتے ہیں۔ ناظرین اس کی جو بہت سارے فائدے ہیں، ان میں ڈائجسٹو سسٹم کا جو ہے اس میں بہت ہی خاص ہے کہ یہ معدے کے جو تیزابیت وغیرہ ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ معدے کے جو خمار پیدا ہوتے ہیں وہ بھی گیسز معدے کی تیزابیت بالکل ختم کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اور ان لوگوں کے لیے جو اپنا موٹاپا ختم کرنا چاہتے ہیں اور بڑا ہوا پیٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، سبز الائچی سے بڑا ہوا پیٹ بھی ختم ہوتا ہے، جو کہ کسی ورزش سے بھی کم نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ سبز الائچی کو کچھ اور بھی آرگینکس یعنی ایسی چیزوں کے ساتھ جیسے پودینہ، کلونجی، اجوائن، زیرہ وغیرہ، سونف، ان کے ساتھ بھی استعمال کر کے لیا جائے تو اس کے اور فائدے ہیں، وہ میں اس کی آپ کو ویڈیو بنا کے علیحدہ سے دوں گا کہ کیا کیا فارمولے ہیں۔ اگر کسی کو ہیضہ یا اسہال کی تکلیف ہو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کی سانس میں بدبو ہے اور جب وہ بات کرتے ہیں تو سامنے والا ایسے کرا جاتا ہے کہ اس کے منہ سے کتنی بدبو آ رہی ہے، یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت کرے کہ یہ کسی کو ایسا نہ ہو، کیونکہ جب وہ بندہ بات کرتا ہے تو پھر لوگ اس سے کنارہ کش ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، کیونکہ سانس کی بدبو انتہائی بری ہوتی ہے، وہ تو برداشت سے ہی باہر ہوتی ہے۔ تو سبز الائچی کیا کرتی ہے؟ اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ منہ کے اندر خوشبو پیدا کرتی ہے اور بیکٹیریا کو مارتی ہے، منہ کی بدبو کو بھی مارتی ہے، اور کیونکہ معدے کو بھی ٹھیک کرتی ہے تو معدے سے پیدا ہونے والی جو تبخیر ہے، بدبو ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پسینے کی بدبو بھی ختم کرتی ہے۔ وہ لوگ جن کے پسینے میں بہت بدبو ہوتی ہے، سبز الائچی کا سفوف اگر آدھا چمچ صبح نہار منہ لیا جائے تو وہ بچے جن کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پھیپھڑوں کے ایشوز، ان میں جو خون کا دورانیہ ہوتا ہے پھیپھڑوں میں، آپ کو پتہ ہے کیپیلریز لگی ہوتی ہیں، جو آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو خون جو کہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ والا جو ہوتا ہے، وہ پھیپھڑوں میں جب داخل ہوتا ہے تو آکسیجن اس خون میں شامل ہوتی ہے، پھر اس کو دل کی طرف بھیجا جاتا ہے، تو یہ اس نظام کو بہتر کرتی ہے، سرکولیشن آف بلڈ کو۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، سٹریس اور دماغی امراض میں اس کے بہت ہی فائدے ہیں۔ میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس چیز کے ساتھ ملا کے اس کو کیسے لینا ہے، اور بلڈ پریشر اور جو ہارٹ ڈیزیزز والے ہیں ان کے لیے بھی اس میں فائدے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو لے سکتے ہیں۔ خون کی کمی والے لوگ جن میں ریڈ بلڈ سیلز کم ہوتے ہیں، آئرنز وغیرہ کا جن کا ایشو ہے، سرخ جرثومے جو ہوتے ہیں جن کو، اس میں یہ بہت ہی بہترین ہے۔ حتیٰ کہ انیمیا جو کینسر ہوتا ہے، بلڈ کینسر، اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں ڈی ٹاکسنگ بھی ہوتی ہے کہ جسم کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ بھی یہ نکالتی ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جو چیز ہمارے
مطلب انبیاء اکرام سے چلتی آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ عرب ممالک میں تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، لیکن پاکستان میں ہم لوگ پتہ نہیں کیوں دوائیوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کیوں ہمیں وہ اس پہ اتنا اعتبار نہیں ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، بے رحمتکا یا ارحم الراحمین۔